الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں کا مقابلہ نیک اعمال سے کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے اوپر جب بھی حالات آئے، پریشانیاں آئیں، انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے. عام طور سے یہ مصیبتیں، پریشانیاں نیک بندوں پر آتی ہے. کبھی گھبرانا نہیں چاہیے مصیبتوں سے. مصیبتیں جب آتی ہیں وہ بندوں کے درجات کو بلند کرتی ہیں. ایک صحابی حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس زمانے کے حساب سے کینسر جیسا ہو گیا تھا، یعنی پیچھے پھوڑا ہو گیا تھا، اور جیسے کینسر وہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اس طریقے سے ایسا ان کا معاملہ تھا. اور یہ تقریباً 20 سال تک یہ رہا، لیکن ان کا چہرہ بڑا حساس بشاش تھا. جیسے ہمارے جیسے تھوڑی سی بھی تکلیف آئی، تھوڑی سی بھی مصیبت آئی، چہرہ فک ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں تھا. تکلیف آئی، مصیبت آئی، صبر کرتے تھے. تو کچھ صحابہ نے سوال بھی کر لیا کہ آپ کو اتنی بڑی تکلیف ہے لیکن آپ حساس بشاش نظر آ رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ میں خوش ہوں اللہ کی طرف سے یہ تکلیف آئی، اس لیے مانگنا نہیں چاہیے، آئے تو صبر کر دیتے. اللہ کی طرف سے یہ تکلیف آئی ہے تو میں صبر کر رہا ہوں.
اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں یہ نعمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے کو حساس بشاس ہنستا ہوا چہرہ، یہ ہنستا ہوا چہرہ اور حساس بشاس چہرہ ایسا نہیں ملتا۔ جب آدمی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو حساس بشاس کر دیتے ہیں، اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ روشن کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا دی، اذا نور اللہ سمع مقالتی، کہ اللہ جو میرے دین کی بات لوگوں کو کہے، سنائے اور اسی میں لگا رہے، اس کے چہرے کو حساس بشاس کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ اس لیے آپ دیکھو گے نیک لوگ جو ہیں، صلحاء لوگ جو ہیں، دین کا کام کرنے والے جو ہیں، ان کے چہرے پر ایک الگ قسم کے اللہ تعالیٰ نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ کبھی کبھی بظاہر یہ لوگ سانولے نظر آتے ہیں، کالے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر نور دے دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حساس بشاس چہرے کے ساتھ نظر آئے۔ پھر کہنے لگے کہ آگے میں تم لوگوں کو کیا باتیں بتاؤں کہ اسی حالت میں فرشتے آتے ہیں اور مجھے تسلیاں دیتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں اور مجھے تسلیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ غم نہ کرو، کچھ خوف نہ کرو۔ فرشتے مجھے تسلیاں دیتے ہیں اور میرے سامنے جنت کا نظارہ رکھ دیا جاتا ہے، مجھے جنت کو دکھایا جاتا ہے۔ دیکھو جو نیک لوگ ہوتے ہیں خوابوں میں انہیں جنت دکھایا جاتا ہے۔ جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں وہ خوابوں میں جنت کو دیکھتے ہیں۔ جو آدمی جتنا سچا ہوگا وہ سچا خواب دیکھے گا، اور جو آدمی جتنا جھوٹا ہوگا تو وہ جھوٹا خواب ہی دیکھے گا۔ خواب اگر ہم چاہتے ہیں کہ سچ دیکھیں، جنت کو دیکھیں، اچھی چیزوں کو دیکھیں، تو اس کے لیے سچ بولنا، دین پر چلنا ضروری ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بشارت سنائیں گے۔ یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے نبوت کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اچھے اچھے خواب دکھاتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اس کو بشارتیں دی جاتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کو بشارتیں دی جاتی ہیں۔ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی۔ تو عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنت دکھایا جاتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ میرے سامنے زمین اور آسمان کا نظام مسخر کر دیا جاتا تھا اور مجھے بتایا جاتا تھا۔ اس لیے ان کو اتنی راحت اور اتنی آرام کیوں ملی کہ یہ اللہ کی طرف سے جو تکلیف آئی اس پر صبر کرتے رہے۔ آج ہمارے یہاں تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے، بندہ شکوہ شکایت اور رنج اور غم، دیکھو حالات ہیں پورے عالم کے اعتبار سے، مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں جہاں دیکھو پورے عالم، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا، تمہیں آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دے کر اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، پہلے لوگوں کی جو آزمائش کی گئی، کیا تم کو اس طریقے سے آزمائش میں نہیں مبتلا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کریں گے اور پھر اللہ اپنی مدد کریں گے،
پھر اللہ اپنی مدد کریں گے۔ اس لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ 4 دور لاتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، 4 دور لاتے ہیں۔ یہ جو دور چل رہا ہے مسلمانوں کے لیے وقفہ تربیت کا ہے، یہ پہلا دور آتا ہے۔ یہ جو آزمائش ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، یہ جو حالات ہے ہم کسی کی طرف منسوب نہ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ آزمائش لے رہے ہیں، اور پھر آزمائش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسے سخت حالات ہیں، لیکن مسلمان اپنی ایمان پر جمے ہوئے۔ یہ جو احتیاج وغیرہ جو سب ہو رہا ہے، ذرا پوچھو ان کے اندر یہ جذبات کیسے پیدا ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں اور بوڑھی بوڑھی عورتیں اور نوجوان مستورات اور خواتین، ان کے اندر دین پر مر مٹنے کا جذبہ کس نے پیدا کر دیا؟ ہم سوچیں کس نے پیدا کر دیا؟ جب ان کو لوگ کہتے ہیں کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، یہ کر دو ورنہ ہم تم کو ختم کر دیں گے، کوئی بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو یہاں پر جمے رہیں گے، ہمیں جان سے مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، پیٹ دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر، ایمان والیوں کے اندر اور ایمان والوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے جذبات پیدا کر دیے۔ ہے بظاہر حالات، لیکن اس کے نتیجے میں خوشگوار حالات آنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ناخوشگواری پیدا کرتے ہیں، پھر خوشگواری پیدا کرتے ہیں۔ پہلے ناگواری آتی ہے، جب بندے اس کو برداشت کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشگواری آتی ہے، اللہ کی طرف سے پھر خوشگواری کے فیصلے آتے ہیں۔ اس وقت اگرچہ ناخوشگواری ہے کہ مسلمان غم میں ہیں، صدمے میں ہیں کہ کیا حال ہوگا ہمارا، مستقبل کے بارے میں ہر ایک فکر مند ہے، مستقبل میں ہمارا کیا حال ہوگا، ہر ایک فکر مند نظر آ رہا، اور فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طریقے سے فکر نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا وجود بھی مٹ جائے گا، ہم دنیا میں رہ بھی نہیں سکتے، ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم تو آرام سے ہیں، لیکن ہمارے بربادیوں کے مشورے مستقل طور پر کیے جا رہے ہیں، مستقل طور پر کیے جا رہے ہیں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی کہ اہل ایمان کو صفحہ ہستی سے کس طریقے سے مٹایا جائے، اس کے لیے کیا کیا جد و جہد ہو رہے ہیں اور کیا کیا کوشش ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور پھر ان کے مقابلے میں، یعنی جو لوگ دین کے خلاف کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی دین کی محنت میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ تو وقفہ تربیت کا یہ دور چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات لا کر اپنے بندوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ حالات آئے تو آج مسلمان جاگ گئے، آج مسلمان جاگ گئے، ورنہ کسی زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اپنے گھر بار کو، اپنے راحت آرام کو چھوڑ چھاڑ کر گھر سے باہر نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیا، بلکہ بعض بزرگ اکابر یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ سب، کہ اگر یہ حالات نہ آتے تو مسلمان بیدار بھی نہ ہوتے۔ علامہ اقبال نے پہلے کہہ دیا تھا، خدا کرے کہ خدا تجھ کو کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ علامہ اقبال پہلے کہہ کر چلے گئے تھے کہ خدا کرے تم کو کسی مشکل سے، کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ عام طور سے ایسا دیکھا گیا کہ جب مسلمانوں پر حالات آئے، جب مسلمانوں پر پریشانی آئی، مسلمانوں نے مسجدوں کو آباد کر دیا، اور جیسے حالات صحیح ہوئے پھر چھوڑ دیا۔ دیکھو زلزلے آئے تھے، جھٹکے آئے تھے، سیلاب آئے تھے، جب بھی اس قسم کے حالات آتے مسلمان مسجدوں کو بھر دیتے،
اور جب حالات سازگار ہو جاتے ہیں پھر مسلمان اسی کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے جو حالات چل رہے ہیں یہ ہمارے لیے متنبہ ہونے کا وقت ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں. اور قومیں بیدار ہو گئی ہیں، اور قومیں بیدار ہو گئی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں. جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کمر بستہ بن جائیں اللہ کی عبادت کے لیے. اب غفلت کی زندگی کو چھوڑ دیں. کب تک غفلت کی زندگی ہماری رہے گی؟ کب تک ہم اس طریقے سے آرام کرتے رہیں گے؟ آج ایسے حالات آئے پھر بھی اذان کی آواز مسلمان سنتا ہے پھر بھی مسجد میں نہیں آتا کہ چلو اللہ کے گھر کو آباد کر دے. آج ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. آج ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو گیا. آج ہمارے لیے شریعت کے حکموں کو پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. تو ہم بیدار ہونے کی کوشش کریں کہ بیدار ہو جائیں، ہم مسلمان جاگ جائیں. جب مسلمان جاگ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حالات کو درست کر دیں گے. پھر جیسے صحابہ کے زمانے میں اللہ کی مددیں آیا کرتی تھی، اللہ کی غیبی نصرتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں آیا کرتی تھی. اللہ کی مدد آج بھی آئے گی اور اللہ کی نصرت آج بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، کہ میری مدد قریب ہے اور ان قریب آنے والی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک غزوے کے موقع پر ان کی مدد نہیں ہو رہی تھی تو ان کی نظریں آسمان کے اوپر لگی تھی. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، سورۃ الاحزاب ہے، یہ غزوہ احزاب کا قصہ ہے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. صحابہ ان کی نظریں آسمان کے اوپر آ گئی. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کے دل ہل گئے، کانپ گئے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین رو رو کر دعا مانگنے لگے. تو اللہ کی مدد آندھیوں کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے آئی. کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا کہ سب لوگ ہٹ گئے، سب لوگ ہٹ گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی غیبی مددوں کے بے شمار قصے ہیں، بے شمار واقعات ہیں کہ جب جب بھی ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت چل رہی تھی، کھانے پینے کا نظم ختم ہو گیا، دعا مانگنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک ویل مچھلی، بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھیج دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ اس مچھلی کو ہم نے کئی مہینے کھائے. یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد آ جاتی، یہ اللہ کی طرف سے غیبی نصرت آ جاتی ہے. بس ہم یقین کر لیں تو اللہ کی غیبی مدد مسلمانوں کے ساتھ جب ہوگی وہ دین پر چلیں گے. اس پر ایک قصہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا کہ بیت المقدس کو ہم فتح کر لیں، تو دعا مانگنا شروع کیا. اتنے میں جو بیت المقدس کے رکھوالی تھے، ٹیسٹ وغیرہ تھے، ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ آنے والے ہیں تو پہلے ہی سے ان لوگوں نے چابی دینے کا مشورہ کر لیا کہ وہ آئیں، اس سے پہلے ان کو چابی دے دی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ایک جماعت بنائی. اس جماعت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کو لیا
اس میں ایک ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، ان کو بھی ساتھ میں لیا۔ اسی طریقے سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ، ان کو بھی لیا اپنے ساتھ میں، اور صحابہ کو لیا، اور ان کے ایک خادم تھے اسلم رضی اللہ، ان کو بھی ساتھ میں لیا، اور یہ سفر کا سلسلہ شروع کیا۔ سفر کا سلسلہ جیسے شروع کیا تو عمر رضی اللہ عنہ اکثر پرانے کپڑے پہنا کرتے تھے، اکثر پرانے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ پرانے کپڑے پہن کر ان لوگوں کے ملک میں جا رہے ہیں، ان لوگوں کے علاقوں میں جا رہے ہیں، وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہ اچھا اچھا کپڑا پہنتے ہیں، آپ کو دیکھ کر وہ کیا سوچیں گے؟ آپ کو ذلت کی نظر سے دیکھیں گے۔ کیا اچھا ہوتا کہ آپ اچھے کپڑے پہن لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے کہنے میں آنے والے نہیں تھے، لیکن یہ دین کی بات تھی، اور وہ بھی بڑے بڑے صحابہ نے کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا کپڑا پہن لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھچر پر سواری کیا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے کہا آپ اس ملک میں جا رہے، بجائے کھچر کے آپ گھوڑے کا آپ سواری کریں۔ یہ کھچر، یہ معمولی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ گھوڑے کا کم سے کم گھوڑے پر آپ سوار ہو کر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مان لیا کہ چلو اچھا، گھوڑے پر میں سفر کرتا ہوں۔ تھوڑے دور چلے، اتنے میں اتر گئے گھوڑے سے اور کہنے لگے کہ مجھے یہ کپڑا اچھا نہیں لگتا، میرا وہی پرانا جبہ وہ دو۔ چنانچہ ان کو وہی پرانا جبہ دیا گیا اور کہنے لگے کہ وہی میرا کھچر وہ دو، میں اسی پر میرے اندر بڑائی پیدا ہو گئی، میرے اندر تکبر پیدا ہو گیا اور میرے اندر تفاخر پیدا ہو گیا، اس لیے میرا وہی پرانا جو معاملہ ہے وہی کھچر دو اور وہی پرانا کپڑا۔ چنانچہ یہ امیر المومنین تھے، اس وقت امیر المومنین تھے، لیکن پرانا کپڑا پہنا اور وہی کھچر پر سواری ہو کر تشریف لے گئے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ راستے میں جو ان کا خادم تھا اس سے معاہدہ تھا کہ تھوڑی دور میں اس طریقے سے یہ لگام پکڑ کر چلوں گا اور تھوڑی دور آپ لگام پکڑ کر لے کر چلنا۔ تو اس طریقے سے ایسا ہی ہوا، اس طریقے سے ایسا ہی ہوا۔ تو لگام جب پکڑنے کی باری آخر میں جو آئی، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باری جو تھی بیٹھنے کی تھی، جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے والے تھے، قریب بیٹھنے کی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ترتیب تھا وہ لگام کو پکڑ کر لے کر چلنے کا تھا۔ ان کے جو خادم تھے اسلم رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگے امیر المومنین ہم ان کے بستی میں پہنچنے والے ہیں، ایسا کریں کہ آپ اوپر تشریف فرما ہو اور میں لگام لے کر چلتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جو ہم نے مشورہ کر لیا ہے، جو ہماری ترتیب ہے اسی ترتیب پر ہم قائم رہیں گے، دائم رہیں گے۔ چنانچہ جب بیت المقدس قریب آ رہا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر سواری پر بیٹھے تھے اور یہ خادم لے کر چل رہے تھے، اور وہ لوگ منتظر تھے، جو یہودی تھے وہ لوگ منتظر تھے اس طریقے سے کہ کب آئے اور ہم ان کو چابی دیں۔ ان لوگوں نے مشورہ کر لیا تھا، کچھ ان لوگوں نے سازش بھی کی تھی۔ ایک سازش یہ کی تھی، ان کو پتہ تھا کہ مسلمان اللہ کی غیبی مدد اور نصرت سے کب محروم ہوگا کہ جب یہ گناہ کا کام کرے گا، جب یہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو آسمانی مدد سے یہ محروم کر دیا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے چاروں طرف
نوجوان بچیوں کو، رقاصاؤں کو اس طریقے سے کھڑا کر دیا تھا کہ کہیں یہ ان کی نظر پڑ جائے گی اور ان کا نظر میلا ہو جائے گا، ان کا دل گندا ہو جائے گا، اللہ کی غیبی مدد اور نصرت سے یہ محروم ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ سارا معاملہ ہے، تو ایک آیت صرف پڑھ کر تقریر کر دی، صرف ایک آیت، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، کہ لوگوں جب تم راستے میں چلو تو اپنی نظریں نیچی رکھ کر چلو، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے دل کی، دماغ کی، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے چلو اور نظریں نیچی رکھ کر چلو۔ بس یہ آیت سننا تھا کہ تمام کے تمام جو ان کے ساتھ تھے ان کی نظریں نیچے جھک گئی، کسی نے ایک بھی نظر نہیں ڈالی، کسی نے ایک بھی نظر نہیں ڈالی، تو اللہ کی غیبی مدد آئی، نصرت آئی، بلکہ وہ بچیاں خود بخود ایمان میں داخل ہونا شروع ہو گئی کہ ان کا اسلام کیسا، ان کا ایمان کیسا، اتنے مضبوط لوگ، پہاڑ جیسے لوگ، تو ان لوگوں نے ایمان و اسلام کو قبول کر لیا کہ تمہارا مذہب اچھا، تمہارا مذہب اچھا ہے، ہم تمہارے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک ہاتھ میں لگام تھا اور خادم بیٹھا ہوا تھا سواری پر اور لنگی پہن رکھا تھا، اور وہاں پر پانی جمع ہوا تھا، تو ایک طرف ایک ہاتھ سے لگام کو سنبھالے ہوئے اور ایک ہاتھ سے اپنی لنگی کو سنبھالتے ہوئے کہ کہیں پانی نہ لگ جائے، سنبھالتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور یہ سارا منظر وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ جمع تھے، وہ کھڑے منتظر تھے، ان لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور پوچھا کہ تم میں سے کون بادشاہ ہے؟ ساری بات چیت ہوئی، تو پھر ان لوگوں نے اپنی کتاب نکالنا شروع کیا، اپنی کتاب ان لوگوں نے نکالنا شروع کیا، توریت، اس میں لکھا ہوا تھا باقاعدہ کہ ان کا بادشاہ آئے گا، پھٹا پرانا کپڑا، فقیرانہ لباس، اور ان کے ساتھ چند لوگ ہوں گے، وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ ان لوگوں نے دیکھا واقعتاً اس طریقے سے ایسا معاملہ ہے۔ اب ان لوگوں نے نام وغیرہ پوچھا، نام وغیرہ سب پوچھا کہ کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو، کیا سب، تو ان کی کتابوں میں سب مل گیا، ان کی کتابوں میں سب مل گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کرا دیا اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اسی طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے زمانے میں بھی بیت المقدس اسی طریقے سے فتح ہوا کہ ان کی تقوی، ان کی طہارت اور ان کی پاکیزگی، ان کا اللہ سے تعلق، رونا دھونا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں بیت المقدس کو فتح عطا کر دیا۔ آج بھی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی، ہماری مساجد کے لیے، ہماری معابد کے لیے، ہمارے خانقاہوں کے لیے، دینی مدارس کے لیے آج سب حالات ہے، دینی مدارس پر حالات ہے، خانقاہوں پہ حالات ہے، سب جگہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی غیبی مدد آ جائے، اللہ کی نصرت آ جائے اور ہمارے مدارس یہ چلتے رہیں، ہمارے مساجد کا یہ نظام چلتا رہے اور مسلمان خیر عافیت کے ساتھ چلتے رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی، اللہ کی نصرت آ جائے گی۔ اور پھر جس طریقے سے پہلے کے لوگ امن اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، کسی سے ڈر نہیں، کسی سے خوف نہیں،
اللہ تعالیٰ ایسی فضا کو قائم اور دائم فرما دیں گے۔ آج ایک بے اطمینانی کی فضا ہے، لوگ امن سے نہیں رہ پا رہے ہیں، عجیب طریقے سے زندگی گزار رہے، لوگ پریشان ہیں، کس کا کس وقت کیا ہو جائے کسی کو اطمینان نہیں۔ اور اس زمانے کے بادشاہ لوگ بھی اکیلے پھرا کرتے تھے اتنے اطمینان کے ساتھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے کوئی اینٹ نظر آتا، پتھر نظر آتا، اس پر سر ٹیک لگا کے سو جایا کرتے تھے، کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا۔ آج تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ اس زمانے کے بادشاہ نڈر رہا کرتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک قسم کا دبدبہ ملا تھا۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا عجیب انداز میں کہ ہم نہ کسریٰ سے ڈرے اور نہ کیسر سے ڈرے۔ صحابہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اونٹوں کے چرانے والے کسی سے بھی نہیں ڈرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایک زمانے میں اونٹ چرایا کرتے تھے، خود عمر رضی اونٹ چرایا کرتے تھے، اونٹوں کو چرانے والے۔ لیکن جب یہ دین پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا کہ یہ قوموں کو چلانے والے بن گئے، قوموں کو یہ چلانے والے بن گئے۔ تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سربلندی دے، عزت دے اور مقام دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو اپنی زندگی میں اتاریں، دین کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں۔ جتنا دین ہماری زندگی میں آتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے رعب کو لوگوں کے دلوں میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ پھر وقفے تربیت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اظہار نصرت کا دور لائیں گے، چاروں طرف پھیل جائے گا کہ ہاں اس طریقے سے مسلمانوں کی مدد ہو رہی، یہاں پر مدد ہو رہی، یہاں پر مدد ہو رہی، لوگوں کے زبان پر چڑھ جائے گا۔ جیسے آج بھی کھلی گئی بھی مدد ہے مسلمانوں کے ساتھ، جہاں دیکھو چرچے ہو رہے ہیں کہ ہاں مسلمانوں کے ساتھ ان کا خدا ہے، ان کا اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اس طریقے سے ایک چرچا ہو جائے گا۔ جب یہ چرچا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ دور لائیں گے فیصل قدرت کا، کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو تبدیل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ قوموں کو تبدیل کر دیں گے۔ پھر چاروں طرف ایمان ہی ایمان، چاروں طرف اعمال ہی اعمال، چاروں طرف دین ہی دین، اس کی فضا کو اللہ تعالیٰ قائم اور دائم فرما دیتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا جہاں دیکھو وہیں پر دین دین۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں ذرا اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑے تھے، مسلمان انگلیوں پر گنے جاتے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، پھر ایک وقت ایسا آیا جہاں دیکھو اہل ایمان، جہاں دیکھو اہل ایمان، جہاں دیکھو اہل ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا دین ہر کچے مکان، ہر پکے مکان، سب کچے مکان سے مراد دیہات، پکے مکان سے شہر، سب جگہ میرا دین ثریا تک بھی پہنچ جائے گا۔ میرے دین کو، میرے شریعت کو ماننے والے پوری دنیا میں پیدا ہو جائیں گے۔ تو آج الحمدللہ ایمان و اسلام پوری دنیا میں ہے، لیکن بس شرط یہ ہے کہ ہم نمونہ بنیں، لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہاں ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ فوجیوں کی جماعت تھی اور اس میں مسلمان بھی فوجی تھے، وہ لوگ جہاں چاہے نظر ڈالتے تھے، لیکن مسلمان جو فوجی تھے ان کی نظریں نیچی تھی۔ تو ان لوگوں نے مسلمان فوجیوں سے پوچھا آخر کیا بات ہے، ہم لوگ اپنے گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کر آئے ہوئے ہیں، ہم تو ادھر ادھر نظر ڈال لیتے ہیں، آخر تم مسلمان ہو، کیوں تمہاری نظریں نیچے ہیں، تمہاری نظریں کیوں جھکی رہتی ہیں؟ تو ان مسلمان فوجیوں نے کہا تھا کہ ہماری نظریں صرف محارم جو ہوتے ہیں ان کے اوپر اٹھتی ہیں، غیر محرم پر ہماری نظریں نہیں اٹھتی، ہماری شریعت نے منع کیا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ تمہارا دین اتنا اچھا، تمہارا دین اتنا مذہب ہے اور اتنا مذہب تمہارا اچھا ہے،
تو اس طریقے سے ہم نمونہ بنیں، اسی کے لیے یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ہم دین پر چلنے کی فکر کریں۔ جماعتوں کا آنا جانا اور ایک دین کا سلسلہ، اللہ والوں کا آنا جانا مسلسل ابھی ہمارے یہاں یہ سلسلہ شروع ہے، تو ہم ان سے نسبت رکھیں، ہم ان سے تعلق رکھیں اور ان کے پاس آئے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔